آپ کے انتظار کا بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے وہی اس کے خیبر کے اس سارے کیفیت کی، اشتت شجاعت کا معاملہ ہے۔ جو چیز جو خطبے میں خاص طور پہ ہم پڑھتے ہیں اقضاہم علیہ، اس کے اوپر ایسا روشن ڈالیے گا۔ اس وقت جو آپ کے جو فیصلے آئے ہیں، اور ان کو جو فیصلوں کی تو کتابیں آ چکی ہیں بہت زیادہ، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے دیے۔ جی میں چونکہ اولیاء صاحب مدینہ یونیورسٹی کے اس فیکلٹی میں پڑھا ہوں جو اسلامک لا فیکلٹی، جی اچھا، تو یقیناً اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے آپ کے فیصلوں کو پڑھا ہے، اور اس کے اندر جو حکمت اور بصیرت نظر آتی ہے اور دینی علم کی گہرائی نظر آتی ہے، یقین جانیں ہم نے وہاں پہ پڑھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ رات کو گشت کر رہے تھے، پہرا دے رہے تھے، تو آپ نے ایک حویلی سے آوازیں سنی۔ آپ نے ذرا کسی پتھر کے اوپر بلند ہو کے دیکھا تو وہاں کچھ نوجوان انہیں شراب پی ہوئی تھی۔ آپ کو بڑا تیش ہے، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی آدمی ان کو بطور گواہ نظر نہ آیا، تو آپ نے صبح آ کر جناب سید علی مرزا جو آپ کے مشیر بھی تھے، وزیر بھی تھے، معاون بھی تھے، ان سے مشورہ کیا کہ میں ان نوجوانوں کو سزا دینا چاہتا ہوں جن کو میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ، امیر المومنین ہے، وقت کے خلیفہ حکمران ہیں، کہا میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو شراب پیتے ہوئے دیکھا وہاں پر۔ تو آپ نے جو جواب دیا، کیا جواب ہے؟ فرماتے ہیں البینۃ او حد فی ظہرک یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین وہ آپ نے بے شک دیکھا، لیکن یا آپ گواہی لے کر آئیں ان کو سزا دینے کے لیے۔ صحیح ہے۔ اگر آپ کے پاس گواہی نہیں ہے تو پھر خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ نے ان پر مقدمہ قائم کیا تو اسلام کے قانون کے مطابق ان کو سزا نہیں ملے گی، لیکن آپ کو حد قذف جو ہے وہ آپ پہ لگ جائے گی، اس لیے آپ خاموش ہو جائیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ہر موقع پہ کیا فیصلے دیے ہیں، اور کیا انہوں نے اپنا یہ انصاف دکھایا اور عدل دکھایا اور علم دکھایا۔ دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا اپنا دور خلافت تھا، اس موقع پر ابو شریح کا مسئلہ ہے کہ آپ کی ایک زرہ تھی، وہ کسی یہودی نے چرا لی، آپ نے وہ زرہ دیکھ لی، وہ مقدمہ قاضی ابو شریح کی عدالت میں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس عدالت میں جب انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس گواہ کیا ہے، تو آپ نے کہا میرے پاس امام حسن میرے بیٹے ہیں اور میرے کمبر میرے غلام ہیں۔ تو انہوں نے کہا دونوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی، وہ آپ کا بیٹا ہے، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، وہ آپ کا غلام ہے، آپ اس کے مالک ہیں، تو آپ کے حق میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، تو مقدمہ آپ کے خلاف۔ آپ نے جب فیصلہ ختم ہو گیا، عدالت برخاست ہوگی، تو آپ نے فرمایا اب تیرا کام ختم ہو گیا ابو شریح، اب میرا کام بصیرت و حکمران شروع ہوا ہے۔ تو نے دوران سماعت بے انصافی کی ہے، اس یہودی کا پورا خاندان آیا ہوا تھا کہ وقت کے حکمران کے خلاف مقدمہ ہے، اور مقدمہ بھی چونکہ وہ خود جھوٹا تھا، اس کو پتا تھا، اس نے کہا کہ یقیناً کیا ہوتا ہے میرے ساتھ، تو وہ سارا اس کا خاندان ہوا تھا۔ تو آپ فرمایا کہ تو نے دوران سماعت بے انصافی کی۔ قاضی ابو شریح کا وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے تو جب یہودی کو مخاطب کرتا تھا تو اس کا ذاتی نام لے کے مخاطب کرتا تھا، اور جب مجھے مخاطب کرتا تھا مجھے ابو الحسن کہہ کر، یا ابو الحسن، یہ ابو الحسن کہنا جو تھا نا، یہ جو مجھے پروٹوکول دے رہا تھا، آئندہ کبھی یہ غلطی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ سن کر وہ یہودی، اس کا پورا خاندان کلمہ پڑھنے میں مجبور ہوا۔ اور تیسری بات آپ کے دور خلافت کی کہ جب باغی اور خارجیوں نے آخر بغاوت کی نا، تو لوگوں نے آ کے آپ سے پوچھا کہ ان کے بارے میں ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ میں کہتا ہوں تکفیریت کی جڑ کاٹ دی۔ فرمانے لگے ہم اخواننا قد بغوا علینا، بے شک انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا ہوا ہے، لیکن یہ ہمارے ہیں کلمہ گو بھائی، ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ چوتھی بات میں سمجھتا ہوں حضرت علی المرزا کرم اللہ وجہہ الکریم کی، آپ نے ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک کے لیے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ فرمایا الکفر یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الذل۔ اللہ اس ریاست، سوسائٹی، معاشرے، ملک کو برقرار رہنے کا اجازت دیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے کہ جو بے شک کافر ہو، لیکن جہاں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلا ہوتا ہو، ان کے ساتھ انصاف ہوتا ہو، عدل ہوتا ہو، لیکن جس ریاست میں چاہے وہ مسلمانوں کی ریاست کیوں نہ ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہاں پر بڑے خوبصورت جملے لکھے اس کی تشریح میں، فرماتے ہوئے ان کانت مسلمتن، چاہے وہ مسلمانوں کی ریاست کیوں نہ ہو، جہاں عدل و انصاف نہ ہوتا ہو، اللہ اس معاشرے ریاست کو کبھی پنپنے نہیں دیتا، کبھی نہیں رہنے دیتا۔ تو یقیناً سید علی مرزا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی جو سیرت بارکہ ہے، اس کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت زرار بن زمورہ آپ کے بڑے ساتھی قریبی رہے، ان سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ ہمارے لیے حضرت علی کے کچھ وصف تو بیان کرو۔ آپ فرماتے ہیں
کہ جب آدھی رات ہوئی تھی سفر کے اندر، دخل فی محرابہ قابضا علی لحیتہ یبکی بکا الحزین ویتململ تململ السلیم ویقول یا دنیا کا طلقتک ثلاثا لا رجعت فیکی من قلت الزاد و بود السفر و واشت الطریق. فرماتے ہیں آپ مصلی تہجد پہ کھڑے ہو جاتے، اس طرح روتے کہ جس طرح کو غم زدہ انسان روتا، اس طرح تڑپتے جیسے کسی کو بچھو نے ڈس لیا وہ تکلیف سے بلکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ من قلت الزاد، کہ آخرت کا سفر بڑا طویل ہے، راستہ اجنبی ہے، میرے پاس زاد راہ بھی بڑا قلیل ہے. یہ وہ ہستی کہہ رہی جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں یہ علی فی الجنہ، یہ تو میرا جنتی ہے. علی المرضی کرم اللہ وجہ کریم لا یحب الا مؤمن ولا یبغض الا منافق. اس کی تو شخصیت جو ہے یہ معیار ایمان ہے، محبت کرنے والا مومن ہے، بغض کرنے والا کافر. پہچان بتائیے، معیار پہچان. عمران حسن قاری صاحب موجود ہیں، میں درخواست کروں گا کہ وہ خوبصورت سی منقبت سیدنا علی کے لیے. وہ جلتی دھوپ میں صحرا کو آب دیتا ہے، بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے. یہی تو علم لدنی کا معجزہ یارو، علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے. علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے کہ جس ذات کے صدقے میں میری بات بنی ہے، جس ذات کے صدقے میں میری بات بنی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے. ہونے کو ہوا کرتا ہے ہر کوئی کسی کا، ہونے کو ہوا کرتا ہے ہر کوئی کسی کا، پر ہے شکر علی کا ہوں میں اور میرا علی ہے شکر علی کا ہوں میں اور میرا علی ہے. وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے. مولا تیرے دربار میں نوکر ہیں ملائکے، مولا تیرے دربار میں نوکر ہیں ملائکے، کہ ولیوں نے جبینوں پہ تیری خاک ملی ہے، ولیوں نے جبینوں پہ تیری خاک ملی ہے. وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے. جس ذات کے صدقے میں میری بات بنی ہے، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے. ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مفتی زعیم صاحب، اتنی ساری باتیں ہم نے حضرت علی کے بارے اگرچہ کہ ان کی پوری شخصیت کا اگر احاطہ کریں تو بہت تھوڑی سی چیزیں. ایک حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے اس فقر کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عطا کی تھی وہ تھی تسبیح فاطمہ، جی جی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا صرف ایک رات ایسی ہے
वाह वाह हज़रत अली ने कि जब मैं भूला नहीं, वरना पूरी जिंदगी मैंने तस्दीक, उसका पूरी गर्ज़ गायत के मांगने क्या गए थे और रसूल ने अता क्या किया। यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़े कर दूँ, जिस तरह मतलब हज़रत मौला अली की फजीलत और आपकी अज़मत और शान की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे मैं एक हदीस कोट करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। आपका सवाल उसके बाद मैं उसका जवाब देता हूँ। वो हदीस इसलिए ज़रूरी है कि जितनी फजीलतें बयान की हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी मिसाल इस तरह है जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम, यानी एक गिरोह जो है मोहब्बत में इस कदर आगे चला जाएगा को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर देगा, और एक जो है वो गिरोह जो है वो बुग़्ज़ करना शुरू कर देगा। यानी इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की शान और अज़मत, जो उनका लेवल, जो उनका अंदाज़, जो उनकी खिलाफत के एक तरीक़ाकार बयान किया, उसके मुताबिक अहले सुन्नत या कोई भी मतलब हम मुसलमान जो है उसको अपना के हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। गुलूफ नहीं करना चाहिए, गुलूफ नहीं करना चाहिए, और गुलूफ में जो है वो इतनी ज़्यादा भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि हम अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह एक मोहब्बत का मयार सहाबा के अंदर बयान किया, उसी मयार को और उसी अंदाज को और उसी तरीक़ाकार को सामने रख के हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जनाब, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। मैं वही बात जो कि फक्र जो है ना, बड़ी असल जो अलामत है सैयदना अली की, वो फक्र है। मतलब आप सोचें कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि मदीने के तमाम घर पुख्ता हो गए थे सिवाय अली के घर के। ये फक्र इख्तियारी था, इख्तियारी था, यकीनन फक्र होता है इख्तियारी, यकीनन। देखिए इकबाल का एक शेर बड़ा कमाल है कि जो फक्र हुआ तलखी दौरा का गिला मंद, बेशक उस फक्र में बाकी है भी बुए गदाई। बेशक बेशक यकीनन। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा उनके घर तशरीफ लाए ना, तो हज़रत अली को गैर मौजूद पाया तो फरमाया अईना इब्नु अम्मी की, फातिमा तेरे वो कज़न किधर है? काल फिल मस्जिद, क्या जी मस्जिद की तरफ गए। आका अलैहिस्सलाम ने जाकर देखा वो नंगी जमीन पे लेटे हुए हैं, वसाकत रिदा अन ज़हरिही, और आपकी कमर से चादर सिरकी हुई थी, व खलसत तुराब इला ज़हरी, और मिट्टी लगी थी। आका वहां करीब बैठ गए, यमसु तुराब अन ज़हरिही, आका दस्ते नबूवत से मिट्टी को साफ करने लगे और फरमाने लगे कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब। हजरत साल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला सहाबी हैं, एक बंदा उनके पास आया, कहने लगा फलां बंदा आपके इल्म में है, तो अबू हज़रत अली मुर्ज़ा के बारे में बदतमीजी कर रहा है। कहा क्या कह रहा है? कहा वो कह रहा अबू तुराब, अबू तुराब। वो मुस्कुराए, कहा ये सबसे पसंदीदा नाम था हज़रत अली के नजदीक, जो नबी पाक ने उनको अता किया था, अबू तुराब की मट्टी को। फिर सारा वाक़या सुनाया। तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा घर का झाड़ू खुद फेरती थी, आके की खिदमत में आई, बाबा जान गनीमत का माल आया हुआ, कनीज़ों की लहरें लगी हुई हैं, मदीने के गुरबा, फुकरा, मसाकीन, यतामा, बेवगान लेके जा रहे हैं अपना अपना हिस्सा। देखिए मैं आपकी बेटी चक्की चलाती हूँ, हाथों की हथेलियों में गट्ठे पड़ चुकी हैं, मशकीज़ा के पानी दूर से लाके आती हूँ, कंधे दाग दाग हो चुके, झाड़ू फेरती, मेरे कपड़े गर्दोबाद से अट जाते हैं, मुझे भी एक कनीज़ अता कर दें। आका फरमाते हैं तकिल्ला या फातिमा, अल्लाह, ऐ मेरी बेटी फातिमा, तकवे का दामन तू छोड़ेगी? तकवा का दामन तू तो वो है, इन्ना फातिमा सैयदु निसाए अहल जन्नह, सारी जन्नती ख़वातीन की तू सरदार है। फरमाया बेटे जब थक जाया करो ना, तो फिर पढ़ा करो 34 बार अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह, हिया खैरुल लकी मिनल खादिमी। क़यामत के दिन तुझे पता चलेगा तेरे बाबा ने तुझे क्या नुस्खा दिया। आज तक हर फर्दी नमाज के बाद मुसलमान समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। जनाब माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। अख्तर साहब का हिसाब कुछ हता हो दे। अल्लाह कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, कुछ नहीं मांगता।
میری تنہائی کہ تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے ہی نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھک